بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آج ہم 4 ناموں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ ایک العفو، دوسرا الغفور، نمبر 3 الغفار، نمبر 4 التواب۔ حضرات، اصل میں آج اس ویڈیو میں 4 ناموں کے بارے میں جاننے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ چاروں ناموں کا تقریباً معنی ایک ہی ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، تم میں سے جو بھی مجھ سے توبہ طلب کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تواب ہوں اور رحیم ہوں۔ تواب ہوں یعنی جب انسان اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر کر کے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، اور رحیم ہوں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں داخل کر کے اس پر رحم کرتے ہیں۔ تواب انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، اور رحیم اس کو جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر صرف اللہ تواب ہوتا یعنی انسان کے گناہوں کو معاف کر لیا اور جہنم سے بچا لیا تو انسان کامیاب نہیں ہے، انہیں اللہ کی نعمتوں کو اصل میں دیکھا نہیں، اسی لیے اللہ کہا التواب الرحیم۔ پھر جو اسے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں تو جب انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حقیقی نعمتوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام جو ہے نعمتوں کو جو انہیں محسوس کرتا ہے اور اس کو حاصل کرتا ہے، اس لیے یہاں پر اللہ نے کہا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اسی طریقے سے اگر آئیے اس کا معنی سمجھتے ہیں، العفو کا معنی ہوتا ہے اللہ تمام گناہوں کو مٹانے والے، الغفور الغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے۔ حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان گناہ کرتا ہے چاہے وہ اکیلے میں ہو کہیں پر بھی ہو، اللہ چاہتا تو اس کو جو ہے 4 لوگوں تک پہنچا دیتا، 4 لوگوں تک اس کی خبر جو ہے لوگوں میں معلوم کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو جو ہے ان پر پردہ ڈالتا ہے اور ان کو 4 لوگوں تک پہنچنے سے جو ہے روک دیتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الغفور الغفار ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام التواب ہے، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کو جو ہے توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ حضرات، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو پکڑنا شروع کر دے تو اس زمین کے اوپر نہ کوئی انسان موجود رہتا، نہ کوئی جانور موجود رہتا، اور نہ ہی کوئی جنات جو ہے زندہ رہ سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود، اس کا علم رکھنے کے باوجود اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے ہر گناہوں کو پکڑنا شروع کر دے، اس کا مواخذہ لینا شروع کر دے، تو زمین کے اوپر کسی بھی جاندار کو نہیں چھوڑے گا۔ جاندار میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہے، جانور بھی شامل ہے۔ تو حضرات، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الغفور الغفر العفو ہونے کے، التواب ہونے کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو پکڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرات، انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عام، نمبر 2 خاص۔ یعنی عام جس کے اندر جو ہے مسلمان، غیر مسلمان، اللہ کو گالی دینے والا، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، بدعت کرنے والا، بڑے بڑے جو ہے گناہ کے کام کرنے والا بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جو ہے ان سے جو ہے عذابات کو دور کرتا ہے، ان پر نعمتوں کو دیتا ہے، ان پر بھی بارش نازل کرتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی پلاتا ہے، ان کو بھی زندہ دیتا ہے، ان کو بھی عمر دیتا ہے، ان کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے کچھ ساز و سامان عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے عام، لیکن یہ دنیا تک خاص ہے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کو جو ہے جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے۔ جبکہ خاص جو صرف مومنوں کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ وہ کس طرح بولے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے ان کے ساتھ کفر ہو، چاہے ان کے ساتھ جو ہے شرک ہو، چاہے ان کے ساتھ جو ہے بدعت سرزد ہو، لیکن جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی توبہوں کو قبول کر دیتا ہے۔ انسان جب استغفر اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، امام شنقیطی کہتے ہیں انسان جب استغفر اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اللہ سے توبہ طلب کرتا ہے، چاہے انہیں بڑا سے بڑا بھی شرک کرے، بڑا سے بڑا کفر بھی کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاف کرنا دنیا اور آخرت دونوں کو جو ہے شامل ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے لوگوں جو میں بہت سارے گناہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا، اے گناہوں میں حد سے آگے بڑھنے والے، یہ نہیں کہا کہ یا عبادی الذین اذنبوا، اے صرف گناہ کرنے والوں، یہ نہیں کہا گناہوں میں حد سے آگے بڑھنے والوں۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک انسان 100 سال تک جو ہے گناہ کرا اور اس سے بھی زیادہ گناہ کرا اور ہمیشہ جو ہے گناہ کرتا رہا اور 100 سال کے بعد جو ہے صرف ایک مرتبہ استغفر اللہ بولا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا۔ حضرات، یہ جو ہے اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معنی ہے الغفور، الغفار، التواب، اور عفو کا معنی جو ہے
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم اچھے طریقے سے آپ کے تمام ناموں کو سمجھنے کی توفیق عطا کیجیے.